بے نمازی کی قربانی قبول ہے؟ قرض لے کر قربانی کی جا سکتی؟ قربانی کا گوشت تقسیم کیسے کر؟ قربانی کا گوشت جو ہے وہ کب تک کھایا جا سکتا؟ جبرائیل لے کے آئے وہی دنبا آسمانی، لو آ گئی قربانی مومن کرے قربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں لاہور میں، اور لاہور میں اپنے قاری صاحب کے پاس، اپنے شیخ صاحب کے پاس الحمدللہ، جن سے ہمیں پیار ہے۔ ہم یہاں پہ پہنچے ہیں ان کی رہائش گاہ کے اوپر، اور جن کا نام ہے جی مولانا رمضان محمدی حافظہ اللہ۔ ناظرین، یہ لاہور میں ہوتے ہیں، اور لاہور میں ہم نے موقع ڈھونڈ کے ان کو تلاش کر کے ان کے پاس الحمدللہ ہم موجود ہیں۔ تو بالکل ہمیں یہ کچھ سوالات بھی ان سے کریں گے۔ سب سے پہلے میں کہوں گا کہ کیوں نہ ہو کہ قربانی والے ایام ہے، عید الاضحیٰ قریب ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اشعار سے ہم شروع کریں، اس کے بعد ہم 2 سے 4 سوالات جو ہیں وہ لازمی کریں گے، کیونکہ عوام الناس کو اس کی ضرورت بھی ہے۔ ذرا اونچی آواز میں جی ناظرین کو جو کچھ اشعار ہیں وہ سنائیں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید بھی چلیں گے۔ اچھا جی، ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، آگے بھی ذرا دیکھنا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں میرے بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ یہ محمود بھائی کا آنا مبارک، اور لاہور میں تشریف لائے میرے پاس، اور ماشاءاللہ سے یہ بہت محبت کرتے ہیں۔ تھوڑے سے ٹائم میں زیادہ باتیں ماشاءاللہ کرنے کا موقع ملا ہے دین کی رہنمائی کے لیے۔ تو ابھی انشاءاللہ میں چند ایک اشعار پڑھتا ہوں، بھائی کا حکم ہے انشاءاللہ۔ سنت ہے ابراہیمی اور شیوائے ایمانی، لو آ گئی قربانی مومن کرے قربانی، لو آ گئی قربانی مومن کرے قربانی۔ خواب تھا جو آیا رب کے خلیل کو، خواب تھا جو آیا رب کے خلیل کو، قربان کر رہے ہیں وہ اسماعیل کو، قربان کر رہے ہیں وہ اسماعیل کو۔ سمجھے تھے ابراہیم کے، سمجھے تھے ابراہیم کے یہ حکم ہے ربانی، لو آ گئی قربانی مومن کرے قربانی۔ اچھا جی، میں بالکل جی مولانا کو کہوں گا جوشیلے انداز میں آپ جب پڑھتے ہیں تو کیمرے سے آپ اپ ہو رہے ہیں، تھوڑا سا اوپر ہو رہے ہیں، یہ ذرا خاص خیال رکھیں جی جی۔ سنت ہے ابراہیمی اور شیوائے ایمانی، لو آ گئی قربانی مومن کرے قربانی۔ فرمایا اسماعیل کو رب کی رضا کو مان، بیٹے خدا کی راہ میں تجھے ہونا ہے قربان، بیٹے خدا کی راہ میں تجھے ہونا ہے قربان۔ کیا جذبہ تھا، کیا جذبہ تھا، کیا مزہ تھا۔ اور ان جذبات کے تو ہم 1% بھی نہیں پہنچ سکتے، اللہ جانتا ہے۔ بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، یہ ہے وفادار۔ شیطان نے بھی کیا کچھ کہا، شیطان نے کہا نہ بھائی خواب مطلب تجھے آیا ہے، نہ ایسے نہ کریں، ایک خواب کے پیچھے لگ گیا، خواب کے پیچھے لگ گیا، مطلب وہ شیطان جس طرح نہ ہو بھائی تو کدھر چلا، مطلب اس کی مطلب ہم عکاسی بیان کر رہے ہیں، ہزاروں رکاوٹیں پیدا کی۔ ہاں بالکل بالکل بالکل، وہ خواب آتے ہوتے ہیں، لیکن جو ماشاءاللہ ان کو لگن تھی، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، کہ بابا جان آپ فوری کریں، آپ تابع دار بیٹے کو پائیں گے، آپ جو اسماعیل بیٹا ہے وہ آپ کی آگے اف نہیں کرے گا، ماشاءاللہ سے انشاءاللہ صبر کرنے والوں۔ بڑے پیارے جملے۔ فرمایا اسماعیل کو رب کی رضا کو مان، بیٹے خدا کی راہ میں تجھے ہونا ہے قربان۔ سنتے ہی اسماعیل نے، سنتے ہی اسماعیل نے فوراً یہ بات مانی، لو آ گئی قربانی مومن کرے قربانی، لو آ گئی قربانی مومن کرے قربانی۔ سنت ہے ابراہیمی
اور شیوائے ایمانی لو آ گئے قربانی مومن کرے قربانی بیٹے کو باپ نے ہے یہ سیدھا لٹا دیا گردن پہ تیز چھری کو لا کر ٹکا دیا گردن پہ تیز چھری کو لا کر ٹکا دیا جبرائیل لے کے آئے جبرائیل لے کے آئے وہی دنبا آسمانی لو آ گئی قربانی مومن کرے قربانی لو آ گئی قربانی مومن کرے قربانی اللہ کو ابراہیم کی آئی ادا پسند ہر ایک مسلمان کو رب نے کیا پسند ہر ایک مسلمان کو رب نے کیا پابند تا حشر ہے خلیل کی تا حشر ہے خلیل کی سنت ہمیں نبھانی لو آ گئی قربانی مومن کرے قربانی سنت ہے ابراہیمی اور شیوائے ایمانی لو آ گئی قربانی مومن کرے قربانی اللہ اکبر جی جی مومن کرے جی قربانی ماشاءاللہ جی اللہ قبول بھی کرے جی سب کی اچھا جی مومن تو کرے قربانی بے نمازی کی قربانی قبول ہے جی اچھا یہ سوال جو آپ نے کیا ہے یقیناً بڑا اہم سوال ہے اس موقع کے اوپر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے چونکہ قرآن تو کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قرآن تو کہتا ہے جو بے نماز ہے وہ مشرک ہے جو بے نماز ہے اس کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے دائرے سے خارج کر دیا ہے مگر ابھی سچی بات ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قربانی اس کی قبول نہیں ہوئی سرے سے جو نماز نہیں پڑھتا سیدھی سی بات کیونکہ یہ ایک الگ سے عمل ہے اللہ کے ہاں اس کی قبولیت ہے اچھا چونکہ اگر ہم قرآن کی دوسری روح یعنی کہ ہم کسی کو روک بھی نہیں سکتے کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو قربانی نہ کرو مطلب وہ ایک سنت عمل یہ بھی ہے لیکن وہ فرض ہے اس پہ ذرا جی یقین دیکھیں قرآن نے جیسے کہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ساتھ کہا ہے وَآتُوا الزَّكَاةَ پھر ایک جگہ کہا ہے حدیث پاک میں وَحَجِّ بَيْتُ اللَّهِ اور فرمایا کہ آپ اسی طرح زکوٰۃ بھی دیں نماز بھی پڑھیں خیرات بھی کریں لیکن یہ الگ الگ امر ہے تو یہ جو 5 بنیادی اصول ہیں نا دین کے ہمیں ان کو تو نہیں ترک کرنا چاہیے ان کے اوپر اسلام کھڑا ہے ان کے اوپر ایمان کھڑا ہے اور جو مین میجر چیز ہے جو آدم علیہ السلام کے وقت سے قربانی چونکہ شروع ہوئی تھی تو اللہ پاک نے فرمایا فَتَقَبَّلُ اللَّهَ مِنَ الْمُتَّقِينَ اللہ پاک متقین کی قربانی قبول کرتا ہے یہ بات سمجھنے والی ہے میرے بھائی متقی کون ہوتا ہے جو نمازی ہوتا ہے متقی کون ہوتا ہے جو اخلاص والا متقی ہوتا ہی وہ ہے جس اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنی زندگی بے شک جی میں نا جی علامہ خبیب عصری صاحب کا ان کا بیان سن رہا تھا انہوں نے اس میں کہا کہ جی ایک تو قربانی جس نے نماز نہیں پڑھتا جو نماز نہیں پڑھتا قربانی ہم اس کو منع نہیں کر سکتے کہ قربانی نہ کریں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار قربانی آپ کر رہے ہو نمازی بھی بن جاؤ کیا بات اصل یہی ہے مقصد بھی قربانی کا یہی ہے کہ ہم قربانی دیں وقت نکالیں اللہ نماز کے لیے اپنے آپ نماز کے لیے قربانی نکالیں قربانی مطلب ٹائم کی دیں جب ہم اپنا مال خرچ کر رہے ہیں قربانی کے لیے جانور دے رہے ہیں تو ہمیں پھر نماز کے لیے بھی ٹائم دینا چاہیے اللہ توفیق دے جی بالکل جی اچھا جی قرض لے کر قربانی کی جا سکتی ہے جی اچھا یہ بھی بڑا اہم سوال کیا آپ نے محمود بھائی آپ کے سوال آج واقعی ایسے قیمتی ہے کہ جو اس وقت لوگوں کی ضرورت ہے گزارش یہ ہے کہ یقیناً قرض لے کے ہم قربانی کر سکتے ہیں مگر اس کی چند ایک شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ پیارے بھائی جتنے بھی سننے والے سامعین ہیں یہ نوٹ کریں کہ اگر ہمارے پاس گنجائش ہے کہ ہم 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ 6 ماہ میں وہ قرض واپس لٹا سکتے ہیں تو پھر ہم قرض لے کے بھی قربانی دے دیں اگر ہم قرض نہیں لٹا سکتے پہلے ہی مقروض ہے پہلے قرضے کے اندر دبے ہوئے ہیں اور پھر تو اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے وہی نا نصاب ہے تو قربانی ہے نصاب کے اوپر آپ کے پاس گنجائش ہے جی میرا خرچہ ہے کچن کا اگر مہینے کا 50,000 اور میری تنخواہ بھی 50 ہے تو میں قربانی کے لیے کیسے نکال سکتا ہوں ہاں اس کے لیے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ میری کمیٹی نکلنی ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے قربانی کرنی ہے یعنی کہ اگر مال ہے تو قربانی ہاں جی یہ ہے کہ اگر کمیٹی نکلنی ہے پھر تو بندہ کہے کہ یار چلو آ رہے ہیں پیسے میں نے دینے ہیں
پتہ چل جائے گا نا کہ میرا کہیں نہ یا کہیں میں زیادہ۔ 1 ماہ بعد 2 ماہ بعد دے دوں گا، مطلب جب آپ کو پتا ہے کہ یار میں مشکل ہو جاؤں گا تو پھر کرنے کیوں؟ پھر کوئی جی مسئلہ بالکل، نہیں، اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ پھر معاف کرنے والا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا جی، قربانی کا گوشت جو ہے وہ کب تک کھایا جا سکتا ہے؟ کچھ کہتے ہیں جی محرموں تک ہی کھایا جانا چاہیے۔ یہ بس اکثر لوگوں کی پھیلائی ہوئی بات ہے، اس میں قرآن و حدیث کی نص کو اگر دیکھا جائے تو کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ محرم میں بھی کھائیں قربانی کا گوشت، سفر میں بھی کھا سکتے ہیں، ممانعت کوئی نہیں ہے۔ مطلب کہ آپ کے پاس دیکھو ہم نے قربانی کا گوشت رکھا ہوا گھر میں، تو وہ مثال ہے کہ روزانہ نہیں بن رہا، کئی ہفتے بعد جا کے بنایا، کسی نے پھر جا کے 10ویں دن بنایا، وہ روزانہ بھاری نہیں، یعنی کہ اگلی قربانی تک بھی آپ رکھ سکتے ہیں جب تک خراب نہ ہو۔ یقیناً خراب ہوگا تو پھر مزہ بھی نہیں نہ رہتا، جب گوشت پڑا جو ہے نا وہ مہینہ 2 گزر جاتے ہیں نا، اس کا ذائقہ وہ نہیں رہتا۔ جی جی بالکل۔ تو خیر کوشش کرنی چاہیے کہ جلدی، لیکن اس پہ پابندی نہیں ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پابندی نہیں ہے کہ کوئی آپ نے 1 ماہ میں ختم کرنا، 2 ماہ میں ختم کرنا، یا 1 دن میں 10 دن میں، پابندی کوئی نہیں ہے اس میں۔ یہ بھی مسئلہ ہے نا محمود بھائی کہ آپ یہ نہ ہو کہ سارے کا سارا رکھ لیں اور کہیں کہ محرم بھی کھائیں، سفر بھی کھائیں، اگلی قربانی تک بس قربانی نہیں۔ اس میں یہ بھی ہے نا، وہ آگے آپ سے سوال کریں گے۔ اچھا اگر میں سفر سے آیا ہوں نا تو میں بھی وہ سوالات لے کے آیا ہوں۔ قربانی کی تقسیم کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہی نہیں کہ سارا ہم نے رکھ لینا ہے، رکھیں گے تو وہ جلدی ختم تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو قربانی تقسیم کیسے کرنی چاہیے، قربانی کا گوشت تقسیم کیسے کرنا چاہیے، یہ بھی بتائیں۔ اس میں چونکہ اکثر ہمارے ہاں معروف ہے کہ آپ قربانی کا جانور کریں تو اس کے 3 حصے کر لیں، ایک حصہ اپنے لیے، معروف ہے یہ بات، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ جناب غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے مالے، مگر یہ کوئی سنت سے ثابت بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ جتنا آپ کو ضرورت ہے اتنا آپ رکھیں، اپنے کچھ رشتہ داروں کو بھی کھلائیں، دوست احباب کو بھی دیں، کوشش کریں اپنے علاقے میں، محلے میں جو غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان تک لازمی پہنچائیں۔ واللہ یہ بہت قیمتی بات ہے جو محمود بھائی نے یاد کروائی ہے، ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسے گھروں میں گوشت پہنچانا چاہیے میرے بھائی جن لوگوں نے قربانی نہیں کی، تاکہ وہ بھی گوشت کھا کے ہمارے لیے دعا کریں۔ دیکھو سالوں سال جو ہے وہ گوشت نہیں کھاتے، مطلب غربا جو ہے وہ صرف اور صرف ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے، میں کہتا ہوں پتہ نہیں مرغی کے بیچارے کھاتے ہوں گے کہ نہیں کھاتے ہوں گے، مرغی بھی 700-800 مل رہی ہے، بات وہی، پتہ نہیں وہ بھی کھاتے ہوں گے کہ نہیں کھاتے ہوں گے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے کیسا مطلب یہ نظام بنایا کہ سنت ابراہیمی ہے ماشاءاللہ، اور کس لحاظ سے ہر غریب بندہ بھی گوشت کھا رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ کھا رہا ہے، جو مرضی ڈشیں بنا بنا کے کھا رہا ہے۔ اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے اس میں، پھر اس کے ساتھ کاروبار، ہاں جی وہی نا، کاروبار کا وسیع کاروبار بھی وسیع، پائے کھائیں وہ بھی مزے کے جناب، کئی لوگ مختلف جانور کی جو ہے نا وہ چیزیں کھال تقسیم ہو رہی، کھال کے بعد جوتا بن رہا ہے اس کے ساتھ، حتیٰ کہ میں وہ پڑھ رہا تھا جو ہڈی ہوتی ہے نا جانور کی، اس سے بٹن بنائے جا رہے ہیں آج کل، بٹن بنائے جا رہے ہیں، پھر اس کے علاوہ چھریوں والوں کا کاروبار دیکھیں جی، اس سے چلتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے بالکل جی۔ تو ناظرین بالکل ہمارے ساتھ موجود ہے جی مولانا رمضان محمدی صاحب، اور جس حوالہ سے آج کی ہم نے یہ گفتگو کی انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی، اور ہم نے شروع کہاں سے کی، ختم کہاں پہ کی، لیکن اس میں سوالات جو ہیں وہ آپ کے لیے بہت کارآمد سوالات ہیں۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے پھیلائیں، ہر بات کو یہی نہ سمجھا کریں کہ یہ صرف بات موسمی باتیں ہیں، نہیں، اس موسمی بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا کے رکھیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔